پاکستان آج اس 2022 مئی، جس میں ایک بڑے پاکستان اپنی تاریخ کے ایک مختلف دور سے گزرا ہے، اور جس میں ہر عوام کا ہر شخص مرد و عورت جو ہے اس تمام ہونے والے رجیم چینج میں متاثر ہے۔ نئی آنے والی حکومت، مہنگائی اور قرضوں کی دلدل، سابقہ حکومت کی تبدیلی اور دنیا کی سیاست کا کردار، جو رجیم چینج ہے اس سے پہلے اور بعد کیا ہونے جا رہا ہے، اس کے اوپر ہمارے یہ ولاگ ہے۔ حقائق کیا ہے؟ پاکستان میں اس وقت 3 سپر پاورز کی جنگ جاری ہے۔ یہ ایک عالمی بلاکس کی جنگ ہے۔ 2 سپر پاورز روس، چین، دنیا میں امریکی اجارہ داری کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ ایک حقیقت ہے۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، اب ایک نام نہاد سپر پاور کے طور پر رہ گیا ہے، جس کے پاس اسلحے کے انبار اور طاقت کا زور تو ہے، مگر جب سے پچھلے سال سے چین اور روس نے ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی میں مصنوعات کی فروخت کا عندیہ ظاہر کیا ہے، تو جس کے بعد اگر یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں اور کہیں شروع بھی ہو چکے ہیں، تو اس سے ڈالر کی اجارہ داری دنیا پر ختم ہو جائے گی۔ امریکہ کے لیے سب کچھ قابل ہضم ہے، لیکن ڈالر کی موت کسی صورت میں بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے وہ پوری دنیا کا امن کو تباہ کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ ڈالر کی موت اصل میں امریکہ کی موت ہے۔ روس، چین کے بعد سعودی عرب نے بھی ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی ریال میں تیل فروخت کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ گندم اور گیس تیل کی مصنوعات اپنی جو ہے فروخت کرنے والا روس اپنی کرنسی روبیل میں بیچنا چاہتا ہے، جس کے لیے اس نے پورے یورپ کو مجبور بھی کر دیا، اور یورپ اس کو گیس کی قیمت روبیل میں ادا کرنے کے لیے تیار بھی ہو چکا ہے۔ چین، جو کہ پوری دنیا کی معیشت پر چھایا ہوا ہے، اپنی کرنسی یوان میں مال بیچنا چاہتا ہے، اسی طرح سعودی عرب بھی۔ ڈالر ہی اصل وہ طوطا ہے جس کے اندر امریکہ جیسے جن کی جان ہے۔ یہ تینوں ممالک جو ڈالر کے دشمن ہیں، حقیقت میں یہ تینوں ممالک امریکہ کے دشمن ہیں، لیکن امریکہ ان تینوں کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ روس اسلحے کے لحاظ سے اتنا طاقتور اور ہے کہ وہ طویل عرصے تک پوری دنیا کے ساتھ اپنی دفاع کی جنگ لڑ سکتا ہے۔ اسے صرف معیشت کے میدان میں مار پڑتی ہے، لیکن اگر وہ اپنی کرنسی میں تجارت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو وہ اس کی معیشت بھی آسمان کو باتیں کرنے لگ جائے گی۔ اسی طرح امریکہ تینوں ممالک کے ساتھ کٹھی جنگ نہیں کر سکتا، وہ زیادہ سے زیادہ یوکرین کا ایڈونچر کر سکتا تھا، اور وہ یوکرین کا ایڈونچر میں وہ اپنے مفادات کے لیے یوکرین کے ساتھ مل کر اپنے معاملات کو آگے چلانے کی کوشش کرے گا۔ ہم اب آتے ہیں پاکستان کی طرف، جہاں یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ پاکستان میں 3 سال 7 ماہ پہلے ایک حکومت تشکیل ہوئی، جس نے پاکستان میں آنے والی حکومت نے شروع دن سے ہی امریکی ہٹ درمی اور دباؤ کے سامنے جھکنے سے انکار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ان کا نعرہ تھا، ہم قرضہ نہیں لیں گے، قرضے کے بغیر معیشت مضبوط کریں گے، اور اس طرح امریکہ کے پریشر سے نکل کر اپنی آزاد خارجہ پالیسی بنائیں گے اور اپنے ملک کے مفادات کے لیے ہی کام کریں گے۔ دوسری طرف امریکہ پاکستان کو ہمیشہ سے اپنی کالونی سمجھتا ہے۔ ایسا سمجھنے کے پیچھے کئی وجوہات ہیں۔ ایک تو پاکستان امریکی مالیاتی اداروں کے قرضوں تلے دبا ہوا ملک ہے۔ پاکستان کی یہ حالت ایک معمولی سی فیٹف جب چاہتی ہے تو اس ملک میں اپنی من مانی پالیسیوں پر عمل درآمد کروانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب نئے بننے والی حکومت نے امریکہ کے ڈو مور کے مطالبے ماننے سے یکسر انکار کر دیا تو امریکہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے، اور پاکستان کا روس، چین کی طرف بڑھتا ہوا جھکاؤ امریکہ کو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ نے پاکستان کو اپنا غصہ دکھانے کے لیے سرد موری کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا، اور یہ سب کو معلوم ہے کہ نئی پاکستانی حکومت سے ایک بار بھی امریکی صدر نے رابطہ نہیں کیا تھا۔ اسی صنع میں جب نئے بلاک بننا شروع ہوئے تو پاکستان نے بھی اپنا وزن روس اور چین کے
پلڑے میں ڈال دیا۔ دنیا میں بنتی نئی صف بندیوں میں پاکستان کا جھکاؤ امریکی مفادات سے براہ راست ٹکراؤ کی کیفیت پیدا کرنے لگا۔ پھر افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا معاملہ شروع ہوا تو اس وقت امریکہ کو ایک بار پھر خطے میں امریکی اڈوں کے لیے پاکستان کی ضرورت پڑی تاکہ انخلاء کے بعد افغانستان پر اپنا کنٹرول قائم کر سکے، لیکن پاکستان نے اڈے دینے سے بھی انکار کر دیا۔ البتہ اس موقع پر انخلاء کے لیے امریکی افواج کو مدد کی فراہم کی گئی، اور یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا کہ پاکستان جسے امریکی اپنے گھڑے کی مچھلی سمجھا کرتے تھے، وہ مچھلی اب ان کے ہاتھ سے پھسل چکی تھی۔ تب امریکہ نے اس وقت فیصلہ کر لیا تھا کہ اب اس حکومت کو ہر حال میں تبدیل کرنا ہے، جو اس کے احکامات پر عمل کرنے سے انکاری ہو چکی تھی، لیکن ابھی ایسا کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب ہم آتے ہیں موجودہ رجیم چینج معاملے کی طرف۔ جب یورپی یونین امریکہ یوکرین کے ذریعے روس کو گھیرنے کی پلاننگ کر رہا تھا تاکہ اسے جنگ میں دھکیل کر ڈالر کی اجاراداری ختم کرنے کی روسی منصوبے کو خاک میں ملا سکے، عین اس وقت پاکستانی وزیر اعظم روس کا دورہ کرتے ہیں۔ دورے کے دوران روسی صدر وزیر اعظم پاکستان کو انتہائی سستے داموں پیٹرولیم مصنوعات، گیس کی فراہمی، گندم کی فراہمی کی پیشکش کرتے ہیں، لیکن یہ شرط تھی کہ رقم کی ادائیگی ڈالر کی بجائے روسی کرنسی میں ہوگی، جسے وزیر اعظم پاکستان نے منظور کر لیا۔ پاکستانی حکومت جو کہ اڈے دینے کے معاملے پر پہلے ہی امریکی انتظامیہ کے نشانے پر آ چکی تھی، اسے روس کے اس دورے اور اس دورے کے دوران طے پا جانے والے معاملات نے غصے سے آگ بگولا کر دیا۔ اب پاکستانی حکومت انتہائی ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ فیصلہ کیا گیا کہ ہر صورت میں اور ہر قیمت پر اس حکومت کو چلتا کرنا ہے۔ امریکی کسی پاگل ہاتھی کی طرح اب کھلے عام دھمکیوں پر اتر آیا۔ لیٹر گیٹ، روس، چین، سعودیہ کو تو وہ دبانا ناممکن تھا یا وہاں پر حکومتوں کا تختہ پلٹنا محض خواب ہو سکتا تھا، لیکن پاکستان جیسے ملک کی کیسے جرأت تھی کہ وہ بھی ڈالر کے خلاف روسی، چینی اور سعودی سازش کا حصہ بنتا۔ عام عوام کو تو ابھی صرف ان دھمکیوں کا پتہ چلا ہے کہ سفیر کو دی گئی تھی، لیکن کچھ ایسی دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ جن کا تعلق براہ راست ملک کی سلامتی سے تھا، جن میں ممکن ہے کہ ایک ہمسایہ ملک کی جانب سے جنگ مسلط کرنے کی دھمکی تھی، جس کے لیے ابھی پاکستان تیار نہیں تھا۔ حکومت کا تختہ اگر نہ الٹا جاتا تو یہ بھی ممکن ہے کہ کسی انتہائی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے راستے سے ہٹا دیا جاتا۔ میں بات کو مختصر کرتا ہوں۔ دھمکی صرف ایک سفیر کو نہیں دی گئی بلکہ ساری شخصیات کو کہہ کر دیا گیا تھا کہ آپ لوگوں نے اگر تعاون نہ کیا تو سب سے پہلے گرتی ہوئی معیشت کو عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے اتنا تباہ کر دیا جائے گا کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے گا، پڑوسی ممالک کی جانب سے جنگ شروع کر دی جائے گی، معاشی پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ بس ہمیں یہ بندہ تبدیل ہونا ضروری چاہیے۔ تب کچھ شخصیات نے ملک کے مفاد کے لیے ایک اہم شخصیت کی زندگی کو بچانے کے لیے سر جوڑے۔ وہ بڑی شخصیات اس حکومت کے خلاف نہیں تھی۔ جو تاثر پھیلایا جا رہا ہے کہ آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تھے، ان میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ حقیقت یہ ہے کہ ایسے خوفناک نتائج کی دھمکیاں دی گئی تھیں کہ سارا ملک تباہی کے دہانے پر جا سکتا تھا۔ چنانچہ سب نے مل کر، جن میں سے وہ شخص بھی شامل ہے جو بظاہر اس وقت ناراض ہے لیکن اندر سے خوش تھا کہ کیونکہ اسے سیاسی طور پر بہت زیادہ فائدہ پہنچ سکتا تھا، چنانچہ پھر سب کچھ ملکی مفاد میں سوچے سمجھے طریقے کے عین مطابق کیا گیا۔ سب کچھ حقیقی تھا تاکہ پاگل ہاتھی کسی طرح ایک بار مطمئن ہو جائے۔ ایک شخص کو بھی بچا لیا گیا اور اس کی سیاست کو بھی بچا لیا گیا، بلکہ اس کو زندہ کر دیا گیا۔ اس کی مقبولیت کی انتہا مل گئی۔ کچھ باتیں اشاروں میں کی گئی ہیں لیکن بہت آسان انداز میں نے کی ہیں، جنہیں آپ ذہین دوست آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔
حقیقت یہ ہے کہ جب نئی حکومت سنبھالنے کی آفر مختلف پارٹیوں کو دی گئی تھی تو سب نے حکومت لینے سے انکار کر دیا سوائے ایک پارٹی کے۔ باقی سب جماعتوں نے حکومت کا حصہ بننے سے آمادگی ظاہر نہیں کی تھی، کیونکہ یہ حکومت دہکتے انگاروں کا ہار ہے، جس نے بھی پہننا تھا جل کر راکھ ہو جانا ہے۔ جس پارٹی نے حکومت لینے کی رضامندی ظاہر کی، انہوں نے اپنے مقدمات ختم کروانے کے لیے عارضی مختصر عرصے کے لیے ان انگاروں کے ہار کو قبول کیا۔ دوسری جانب امریکی مفادات پورے کرنا کسی کے بھی بس کی بات نہیں تھی، اور نہ ہی امریکہ کو بس اتنی ہی خوشی ہے کہ اس نے حکومت تبدیل کر کے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر لیا۔ دنیا کے سامنے ایک بار پھر وہ ایک بڑی مثال پیش کر دی کہ وہ جو میری بات نہیں مانے گا اسے وہ رہنے نہیں دے گا۔ کوئی بھی ادارہ ملک دشمن نہیں ہے، نہ ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ملک ہے تو سب ادارے ہیں، باقی سب کچھ بھی اسی ملک کی وجہ سے ہے، بس اتنے کو ہی کافی سمجھ لیجیے آپ۔ سب کو تھوڑا تھوڑا عارضی فائدہ پہنچا، ایک شخص کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا جس کی جماعت 0 چلی گئی تھی، اب وہ 100 پر آ گئی ہے، اس کے مخالفین 0 سے بھی نیچے منفی 0 پر آ گئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان رجیم کروانے والے ملک کا ہوا ہے، کیونکہ اس نے حکومت تو تبدیل کر دی ہے لیکن عوام کو تبدیل نہیں کر سکتا، عوام کا مزاج تبدیل نہیں کر سکتا، عوام کی رائے تبدیل نہیں کر سکتا۔ عوام کی رائے اس ملک کے خلاف بن چکی ہے۔ یہ لوگ کون ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، یہ ان کی نہ ہی ان کو جو اس سابق حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں، نہ ہی ان لوگوں کو کوئی قیمے والا نان کا لالچ ہے، نہ ہی کوئی جوس بریانی آٹے کے تھیلے کا لالچ ہے، اور نہ ہی انہیں بسوں میں بھر بھر کر زبردستی بھیڑ بکریوں کی طرح لاد کر لایا جاتا ہے، نہ ہی انہیں اس گرم موسم میں ٹھنڈے مشروبات پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ اپنے گھروں سے خود اپنے خرچے پر نکلتے ہیں، اپنی سواری سائیکل، موٹر سائیکل، کار، پبلک ٹرانسپورٹ، بسوں ویگنوں پر کرایہ ادا کر کے اس شدید ترین گرمی اور ابس کے موسم میں نکلتے ہیں، اپنی بیوی بچوں سمیت جلسہ گاہ میں جاتے ہیں۔ انہیں سابق وزیر اعظم سے پیار ہے؟ بالکل بھی نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں۔ شاید خان صاحب کے ان جلسے جلوسوں میں ووٹر کم آتے ہوں گے۔ انہیں اپنے حلقے کے ایم پی اے ایم این اے سے محبت ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا انہیں موجودہ حکومت جو کہ بہت زیادہ سے زیادہ سزا یافتہ ضمانتوں پر رہا شدہ ملزمان پر مشتمل سے نفرت ہے؟ ہو بھی سکتا ہے، لیکن ان کی تعداد کم ہوگی جو موجودہ حکومت سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے نکلتے ہیں جو امریکہ کے پاس قرضوں کے عوض رکھی جا چکی ہے۔ میں دوبارہ یہ فقرہ بولتا ہوں، یہ سب لوگ اس حقیقی آزادی کے حصول کے لیے نکلتے ہیں جو امریکہ کے پاس قرضوں کے عوض گروی رکھی جا چکی ہے۔ لیکن ان لوگوں کو اس آزادی کے حصول کے لیے کس نے ابھارا؟ غلامی، امریکہ کی غلامی کا احساس کیسے ہوا؟ کیا یہ کارنامہ عمران خان کے سر پہ ہے؟ ان لوگوں کو آزادی کے حصول کے لیے کس نے ابھارا؟ امریکہ کے ساتھ غلامی کا احساس کیسے ہوا؟ کیا یہ کارنامہ عمران خان کا ہے؟ نہیں۔ میں اسے کسی حد تک درست مانتا ہوں، لیکن اس میں زیادہ ہاتھ عمران خان کا نہیں ہے، بلکہ حقیقت کچھ اور ہے۔ یہ اور لوگ ہیں جو 40، 50، 20، 30 سال پہلے والے لوگوں سے بہت مختلف ہیں۔ یہ موبائل فون، انٹرنیٹ کے دور کے لوگ ہیں جو مختلف لوگ ہیں۔ آج سے 20، 30، 40، 50 سال پہلے والے لوگ کچھ اور طرح کے تھے۔ ان لوگوں کا سیاست، حکومتی معاملات کے ساتھ صرف اس حد تک تعلق تھا کہ جب الیکشن آتے تو یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے کہنے پر کسی بھی سیاسی جماعت کو ووٹ دینے چلے جایا کرتے تھے۔ انہیں کسی بھی سیاسی پارٹی کے سربراہ سے کم ہی غرض ہوا کرتی تھی۔ زیادہ تر برادریزم، فرقہ پرستی کی پیروی کرتے ہوئے ووٹ ڈالتے تھے۔
اس کے بعد انہیں حکومتی معاملات سے بالکل کوئی سروکار نہیں ہوتا تھا۔ ان کا سیاسی شعور ابھی بچپن کے دور میں سے ہی گزر رہا تھا کہ آپ اگر ملک کے کم تعلیم یافتہ پسماندہ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں جہاں جاگیرداری نظام وڈیرہ شاہی چلتی ہے، تو وہاں آج بھی نظریات کی بنیاد پر ووٹ نہیں ڈالے جاتے، بلکہ یہ وڈیرہ طے کرتا ہے کہ کس امیدوار کو ووٹ دینا ہے۔ یہ حال آج سے پہلے کچھ عرصہ پہلے ملک کے ہر علاقے میں تھا۔ یہ دیکھا جاتا تھا کہ کون دروازے پر چل کر آ گیا، جسے انکار کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا۔ شہری علاقوں میں صورتحال تھوڑی سی مختلف تھی۔ گٹر بنوانے، بجلی لگوانے، کچی نالیوں کو پختہ کروانے والے کو ووٹ دیا جاتا۔ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا تعلق چوروں کی جماعت سے ہے، کسی محب وطن پارٹی سے ہے، یہاں تک کہ الیکشن کے روز قیمے والے نان کے بدلے بھی ووٹ دیا جاتا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے ہمارے علاقے میں ہزار روپے کے عوض بھی لوگوں نے ووٹ ڈالے تھے۔ الیکشن کے بعد نہ تو کامیاب ہونے والا پلٹ کر خبر لیتا، نہ ہی ووٹ دینے والے کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ ان کے ووٹ سے منتخب ہونے والا کیسے گل چھڑے اڑا رہا ہے، کہاں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی زمانے میں ہارس ٹریڈنگ، لوٹا بازی کا آغاز ہوا تھا۔ بھاری رقم کے عوض ضمیر بیچے جاتے تھے، کیونکہ 1000 روپے میں ووٹ خرید کر آنے والے کے لیے سب کچھ بکاؤ تھا۔ پھر انٹرنیٹ، پرائیویٹ ٹی وی چینل، میڈیا کا دور آیا۔ آپ میڈیا کے منفی کردار کی لاکھ مذمت کر سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پہلی بار لوگ اپنے منتخب نمائندوں کو ٹی وی اسکرینوں پر کتوں کی طرح ایک دوسرے پر غراتے دیکھنے لگے۔ یہ ان کے لیے کسی فلمی سین سے کم نہیں ہوتا تھا۔ روزانہ رات کو ٹاک شوز دیکھنے کے لیے ٹیلی ویژن سیٹوں کے سامنے مجمع لگنے لگتے، لوگ ان سے لطف اندوز ہوتے، شعور بھی حاصل کرتے۔ ان کی سیاست میں کی جانے والی کرپشن کے بارے میں انہیں پتہ چلنے لگا، گدھوں گھوڑوں کی خرید و فروخت کا حال بھی معلوم ہونے لگا۔ ٹاک شوز کے اینکرز فلمی ہیروز کی طرح مقبولیت حاصل کرنے لگے۔ دوسری جانب لوگوں کو پہلی بار اقتدار کے ایوانوں میں کھیلے جانے والے غلیظ کھیلوں کے متعلق معلوم ہونے لگا تھا کہ لمبی کرپشن کی داستانوں کے ثبوتوں کے ساتھ سننے کو ملنے لگے۔ اداروں کے کرتوتوں کا بھی پتہ چلنے لگا، صحافیوں کے لفافے پن کا بھی شعور ہونے لگا۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے نیا تھا۔ لوگ اب پاکستان اور بھارت کے ٹاک شوز کے ذریعے سیاستدانوں کے کرداروں کا موازنہ کرنے لگے۔ لوگوں کو خبروں اور ٹاک شوز کا نشہ سا لگ گیا تھا۔ پھر موبائل فون آ گیا۔ انٹرنیٹ والے فون نے ایک ایسی لمبی چھلانگ لگائی کہ لوگوں کو ٹی وی اسکرینوں کے سامنے بیٹھ کر انتظار کی جھنجھٹ سے ہی نجات مل گئی۔ اب وہ اس نشے کی تسکین کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ چلتے پھرتے، ڈرائیونگ کرتے، ہوٹل کھانا پیتے، بس، ٹیکسی، پارک، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں مصروفیت کے نشے کی تسکین کی جانے لگی۔ چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر نوجوانوں، بوڑھوں، عورتوں، لڑکیوں، سب کے موبائل فون انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا سے جڑ گئے۔ فیس بک، ٹویٹر، یوٹیوب، ہر موضوع پر کھل کر اظہار خیال، میمز بننے لگے۔ اب ہر طرف ہر شخص خود ہی اینکر تھا، خود ہی ناظرین تھا، خود ہی چلتا پھرتا میڈیا پرسن بن چکا تھا۔ اب وہ ٹاک شوز اور اس پر ان باتوں کی متعلق سب کچھ جان چکا تھا۔ جب رجیم چینج کا کھیل کھیلا گیا تو اس کھیل کے سبھی ریفری کو، کوچز، ہدایت کار، قلم کار، اسکرپٹ رائٹرز کو اندازہ لگانے میں کوہ ہمالیہ جتنی بڑی بھول ہو گئی کہ یہ 40-50 سال پرانی والی نسل نہیں رہی۔ اب یہ نسل وہ تھی جو مریخ پر ہونے والے چھوٹے سے واقعے کی بھی تمام تفصیلات سے اپ ٹو ڈیٹ ہوتی ہے، بند دروازوں کے پیچھے کی گئی سازشوں سے اس وقت واقف ہو جاتی ہے جب سازش ابھی لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے۔ موجودہ رجیم چینج پروگرام کہاں سے شروع ہوا، کہاں
سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا، یہ لوگ اس کی ایک ایک چھوٹی چھوٹی سی جزیات سے پوری طرح واقف آگاہ ہیں۔ کس ادارے نے کیسے کتنا کتنا کردار ادا کیا، کیسے کیسے گھوڑے کھوتے خریدے گئے، آدھی رات کو کھلنے والی عدالتیں، غیر آئینی غیر قانونی فیصلوں کی تفصیلات سے ہر شخص اس طرح آگاہ تھا جیسے کوئی ہالی ووڈ کی فلم کو پورے انعماق سے دیکھ رہا ہو، حتیٰ کہ جب اس نے کہا کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، تو اس جملے کے کرب کو بھی ہر پاکستانی نے اپنے دل سے محسوس کیا۔ رجیم چینج پروگرام اسی روز ناکام ہو گیا۔ جن لوگوں کو حکمران بنا کر کام چلانے کی کوشش کی گئی وہ بھی قوم کے مزاج کو سمجھنے میں ماؤنٹ ایوریسٹ جتنی غلطی کر بیٹھے۔ جہاں اتنے بڑے بڑے دماغوں کو ذہنوں میں سمجھنے میں ناکام رہے تھے، وہاں یہ کم عقل کم شعور کھوتے دماغ والے سیاستدان وقت کی نبض کو کیسے پہچان سکتے تھے؟ پاکستان کا ہر شخص ان کے ماضی کی لوٹ مار کے کردار سے واقف تھا۔ ہر شخص جانتا تھا کہ ماضی میں ایک دوسرے کو چور ڈاکو کہنے والے باہم شیر و شکر ہو چکے ہیں۔ اس وقت کیا چل رہا ہے، یہ ہر پاکستانی کے قلب و ذہن میں بات بیٹھ گئی چکی ہے کہ یہ حکومت امریکہ کی اشیر بات سے وجود میں آئی ہے، جو کہ پاکستانیوں کے ووٹ کی سراسر توہین ہے۔ ان کے ووٹ پر امریکی ڈاکہ ہے۔ اس بات کو اسٹیبلش کرنے میں خود ہی اس حکومت کے بیانات کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم تو بیکاری ہیں، امریکہ کے وینٹیلیٹر پر ہیں، زندہ ہیں، ہم امریکہ کو انکار نہیں کر سکتے کیونکہ بیکاری اپنی مرضی نہیں چلا سکتے، وغیرہ وغیرہ کے بیانات آپ لوگوں کے سامنے۔ پاکستانی قوم نے اسے اپنی انا عزت کی جنگ بنا لی، جبکہ دوسری جانب حکومت کو امریکہ کی جانب سے مسلط کی جانے والی حکومت سمجھ لیا، اور ہر شخص سمجھتا ہے کہ چوروں اور کے ٹولے اور کرپشن کے مال بچانے والے پاکستان میں امریکی اور بھارتی پالیسیوں کے نفاذ پر کام شروع کر دیا گیا۔ یہ بھی ہر پاکستانی سمجھتا ہے کہ 13 پارٹیاں سبھی کی سبھی امریکی پٹھو ہیں۔ حقیقت میں سب لوگ غدار ہیں جو کہ امریکی مقاصد کی تکمیل کے لیے پاکستان میں کام کر رہے ہیں۔ یہ الزام ان سب سیاسی جماعتوں کے لیے موت سے بھی بدتر ہے۔ لوگ اب ان پر اعتبار کرنے یا الیکشن میں انہیں ایک بھی ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ان سب میں زبردست قسم کی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ امریکی پٹھو الزام بننے کے الزام کو ہر صورت میں دھویا جائے، ان کے لیے حکومتی اتحاد سے نکلنا پڑا تو نکل جائیں۔ دوسری جانب دوسرا گروہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ جلد سے جلد اپنے خلاف کرپشن کے تمام مقدمات کو ختم کیا جائے، پھر حکومت ختم کر کے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے جو فوری الیکشن میں جانا چاہتا ہے تاکہ امریکہ کے لیے غداری والا ٹائٹل کسی طرح خرچا جا سکے۔ چوتھی طرف امریکہ ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس حکومت کو طول دیا جائے تاکہ پاکستان کے ذریعے خطے میں اپنے مفادات پورے کیے جا سکیں۔ یہ بات سارے گروہ جانتے ہیں کہ اگر فوری الیکشن کروائے گئے تو ان کو ووٹ کی بجائے تھپڑ ملیں گے، ان کے ووٹ کے ڈبوں میں لوگوں کی طرف سے ان کے لیے جوتے نکلیں گے۔ اسی وجہ سے جیسے تیسے کر کے اس حکومت کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک ایک دن ہزاروں ٹن سے بھی زیادہ بھاری گزر رہا ہے، کیونکہ ان کے آنے کے بعد مہنگائی تیزی سے بڑھی ہے، ڈالر اوپر ہی اوپر چلا گیا، اسٹاک مارکیٹ نیچے سے نیچے جا رہی ہے، ایک مہینے کے اندر خزانہ آدھے سے زیادہ خالی ہو چکا ہے۔ ہولناک گرمی میں بدترین لوڈ شیڈنگ نے عوام کو پاگل کر دیا ہے۔ رجیم چینج کرنے والوں کو گریبان پکڑنے کے لیے پوری طرح قوم تیار ہو چکے ہیں۔ وہ لوگ جو حکومت تبدیل ہونے کے بعد ڈالر نیچے جانے، اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے کی نوید سنایا کرتے تھے، وہ بھی شرم کی وجہ سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ ملک میں ایک کوہرام برپا ہو چکا ہے۔ دوسری طرف روزانہ جلسوں شریک ہونے والے لاکھوں عوام نے سبھی کے اوزان خطا کر دیے ہیں۔ یہ عوامی پریشر کوکر پھٹنے کے بالکل قریب ہے۔ ادارے خوفناک رپورٹس دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے پائن کس کے پاس اکٹھے ہو کر گئے ہیں کہ اس خوفناک صورتحال سے کیسے نکلا جائے۔ دنیا کا کوئی ملک، دوست ممالک بھی ایک پیسے کا اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب نے امداد دینے سے انکار کر دیا۔ اگر آپ
پائن اپنے فلیٹس بیچ کر رقم خزانے میں جمع کرواتے ہیں تو حکومت چل سکتی ہے، ورنہ ملک ان کے دور میں دیوالیہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر انہیں اپنے کپڑے بیچ کر بھاگنے کی بھی مہلت بھی نہیں ملے گی۔ مجھے جو صورتحال نظر آ رہی ہے، انہیں حکومت چھوڑنی ہی پڑے گی، کیونکہ نہ تو معیشت میں جان ہے، نہ خاں کا دباؤ ختم ہو رہا ہے، نہ امریکہ بھارتی معافی دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے سارے ادھورے کام کرو جس کے لیے میں نے تم کو حکومت دی تھی۔ اگر یہ امریکہ اور بھارت کی ایک بھی خواہش پوری کرتے ہیں تو عوام ان کی گردنیں دبوچ لیں گے۔ میرا اندازہ ہے کہ 10-15 دن کے بعد ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے بھی پھوٹی کوڑی نہیں بچے گی۔ ادارے عدلیہ خود بھی بری طرح بدنام ہو کر رہ گئے ہیں، وہ لوگ الگ سے پریشان ہیں۔ اس موقع پر فوری انتخابات کا اعلان کرنے سے عوام کے غصے اور نفرت سے بچا جا سکتا ہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ ستمبر سے پہلے کسی وقت بھی انتخابات کا اعلان کیا جا سکتا ہے۔ یہ اعلان کل بھی ہو سکتا ہے، ہفتے بعد بھی، لیکن ستمبر سے پہلے۔ حالانکہ زرداری اور امریکہ ایسا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کی اچھی خاصی رقم اس معاملے میں لگی ہوئی ہے۔ یہ اپنے مقاصد کے پورے ہونے تک الیکشن نہیں چاہتے، لیکن حکومت کے لیے خالی خزانے کے ساتھ ایک دن کے لیے بھی چلنا ناممکن ہے۔ لندن ملاقات میں جلد الیکشن کروانے یا نہ کروانے کے لیے مشورے جاری ہیں۔ یہ جان چھڑانا چاہتے ہیں، لیکن زرداری امریکہ سخت مخالفت کر رہے ہیں اور شدید غصے میں ہے کہ میڈیائی گدھے جو کہ خوابوں کی شوقین تھے، ماضی کی طرح ایک بار پھر قوم کے پیسے پر حکومتی عیاشی کے منتظر ہیں۔ انہیں بھی اب کچھ ملتا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ خزانے میں جو کچھ بھی سب کچھ عیاشی کا سلسلہ اب شروع ہوتا ہے تو اب سب کی ایک ایک کر کے تنقید کا نشانہ بنانے لگ گئی ہے۔ حکومت کے اتحادی تو یہاں پر کھڑے ہیں۔ عمران بہت تیزی کے ساتھ ہر شہر میں سیاسی بارودی سرنگیں بچھاتا چلا جا رہا ہے، جن پر جیسے ہی حکومت کا پاؤں پڑے گا ان کے پرخچے اڑتے جائیں گے۔ رجیم چینج پروگرام پوری طرح فلاپ ہو چکا ہے، یہاں سے لے کر امریکہ کے اندر تک چھتر ہی چھتر پڑتے جا رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں۔